إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ترین جو جماعت تھی وہ جماعت انبیاء کرام کی جماعت تھی. انبیاء کرام کی وہ جماعت تھی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا تھا. یعنی کوئی بھی انسان اپنی طرف سے محنت اور کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتا. اللہ رب العالمین نے ان کا خود انتخاب کیا اور اس کا سلسلہ بالکل ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اسی طرح انبیاء کرام کے بعد اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ترین جماعت وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کی جماعت بھی وہ جماعت ہے جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا. کیا ایسا ممکن ہے کہ آج اگر کوئی شخص چاہے کہ میں بڑی محنت کروں، کوشش کروں، عبادت کروں، ہر قسم کی نیکی کروں تاکہ میں صحابی بن جاؤں، تو کیا بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ صحابہ کرام کی جماعت بھی اللہ رب العالمین کا انتخاب. ایک انسان محنت کرے، کوشش کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت دلچسپی اور شوق کے ساتھ کرتا رہے، وہ اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، نیکوکار تو بن سکتا ہے، بزرگ تو بن سکتا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا. اب ہم ان صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا اور جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. بالخصوص ان کا تعلق نماز کے ساتھ کیسا رہا. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نماز میں کیسا رہا، کیسا تھا. اور اس جمعے میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ صحابہ کرام کا تعلق نماز کے ساتھ کیسا تھا. ہم اگر اپنے اس مسلمان معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو معاملہ یوں نظر آتا ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی معمولی بہانہ مل جاتا ہے تو ہم تارک نماز بن جاتے ہیں، نماز میں سستی کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق نماز کے ساتھ کیسا رکھا، کس طرح انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، کس طرح ان کا پیار تھا نماز کے ساتھ.
مشہور حدیث، معروف حدیث ہے جو ہم بارہا سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. ایک نابینا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذور ہوں، نابینا ہوں، اور میری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، مسجد تک مجھے کوئی لے آنے والا نہیں. ایک حدیث کے اندر نابینا آدمی کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ کے دور دراز علاقے سے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، اور بیچ میں جو راستہ ہے یہ راستہ تھوڑا کٹھن راستہ ہے جس میں موذی قسم کے جانور بھی رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، اور میں معذور ہوں، دیکھنے سے قاصر ہوں. کیا مجھے رخصت مل سکتی ہے نماز کے لیے کہ میں گھر میں پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حالانکہ عذر دیکھیں کتنا بڑا عذر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ هل تسمع النداء بالصلاة، کیا نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے وہ اذان سنتے ہو؟ کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کو سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجِبْ، پھر تیرے لیے لازم ہے، پھر تجھ پر واجب ہے، پھر تو جواب دے. کیا مطلب ہے کہ یعنی پھر تیرے لیے لازم ہے کہ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا عذر ہے. ہمارے ساتھ چھوٹا عذر ہوتا ہے، معمولی سا عذر ہوتا ہے، اب صحابہ رسول کے ساتھ اتنا بڑا عذر ہے پھر بھی چل کے اللہ کے رسول کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے ہیں. اتنا بڑا عذر ہونے کے باوجود اجازت لینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں تارک نماز پڑھنے والا نہیں، میں غافل نماز پڑھنے والا نہیں، میں نماز کی پابندی کروں گا، ایک نماز بھی چھوڑنے والا نہیں، لیکن اللہ کے رسول میرا عذر آپ کے سامنے ہے، صرف اتنی اجازت درکار ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھوں. اللہ کے رسول نے اجازت، پہلے تو اجازت دی تھی، لیکن پھر پوچھا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ جب ہاں میں جواب ملا تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو. ہم میں سے کسی کے پاس اتنا بڑا عذر ہے، اس کے باوجود بھی ہم نمازوں سے دور، مساجد سے دور، اللہ کے ذکر کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ رب العالمین نے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار.
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تو دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، نماز ادا کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کو نہ تو ان کی تجارت روک سکتی ہے، نہ ان کا خرید و فروخت روک سکتا ہے، یعنی کوئی چیز مانع عبادت ان کے سامنے نہیں ہوتی، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ان کو نماز سے روک سکے، جو ان کو اللہ کے ذکر سے روک سکے، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک سکے۔ ان لوگوں کو دیکھو تو صحیح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک پارٹی آئی ہوئی، اچھی خاصی پارٹی آئی ہوئی جس سے اچھا خاصا نفع مل سکتا ہے، اچھا خاصا فائدہ مل سکتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ اذان کے بعد اس نفع کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے اذان ہوتی ہے تو وہ نفع اللہ کے ذکر سے رکاوٹ نہیں بنتا، وہ نفع اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رکاوٹ نہیں بنتا، وہ اللہ رب العالمین کے احکام سے، اللہ رب العالمین کے احکام کو نظر انداز کرنے کے لیے وہ نفع باعث اور سبب نہیں بنتا۔ آج ہم غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ رب العالمین نے یہ تعریف کن لوگوں کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کی ہے؟ کون لوگ ہیں یہ صحابہ ہیں، جو فرائض تو دور کی بات ہے، فرائض میں کوتاہی کریں، تارک فرائض ہوں، فرائض میں ناغہ چھٹی کرنے والے ہوں، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن وہ تو نوافل میں بھی بڑا شوق رکھتے تھے، نوافل بھی بڑے شوق کے ساتھ، بڑے لگن اور پیار کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرائض تو الگ چیز ہے، فرائض میں چھٹی کریں، فرائض میں ناغہ کریں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو نوافل کا بھی بڑا شوق کے ساتھ اہتمام کرنے والے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا نا کہ اے بلال، کیا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے؟ بلال تمہارا کیا عمل ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول، بس ایک ہی عمل میرے پاس ہے جس پر یہ میں امید لگا سکتا ہوں کہ یہ میرا عمل اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ مجھے خوشخبری سنائی۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول، جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام، چاہے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ہوں، یا صحابہ میں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کوئی ایک صحابی تارک نماز ثابت نہیں کر سکتے، کوئی ایک صحابی غافل نماز ثابت نہیں کر سکتے۔ تارک نماز اور غافل نماز تو دور کی بات ہے، وہ تو نمازوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے تھے، بڑا نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ نماز کے متعلق صحابہ کرام کی سوچ، صحابہ کرام کا موقف
صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام کی سوچ نماز کے متعلق عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کو کفر سمجھتے تھے. ترک نماز کو صحابہ کرام کفر سمجھتے تھے. کون؟ صحابہ کرام. کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک صحابی بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی نماز میں سستی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی. کتنا شوق، کتنا پیار نماز کے ساتھ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ينتظرون العشاء، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین وہ نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھکنے لگتے. نیند کی وجہ سے سر جھکنے لگتے. اور وہ انتظار کہاں پر کرتے تھے؟ مسجد میں آ کر انتظار کر رہے ہیں نماز عشاء جماعت سے ادا کرنے کا. دن میں کام کر کے تھکے مارے آئے ہوئے اور نیند کا غلبہ ہے، لیکن یہ نیند اللہ کے ذکر سے رکاوٹ نہیں بن سکی. یہ آرام اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، نماز با جماعت ادا کرنے سے رکاوٹ بن سکی نہیں. وہ نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے اور نماز با جماعت ادا کرتے تھے. کون سی نماز؟ نماز عشاء. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. فجر نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مخاطب ہوئے، متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا فلاں آدمی ہے؟ جواب ملا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا فلاں آدمی ہے؟ جواب ملا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ، کیا یہ باتیں ہم تک نہیں پہنچتی؟ کیا یہ وعیدیں ہم نہیں سنتے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہم نہیں سن رہے؟ پھر بھی نماز فجر کے تارک بنے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب 2 مرتبہ پوچھا، جواب نہ میں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منافقین پر 2 نمازیں بھاری، منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آج ابھی جو نماز فجر میں نہیں، اس کا تعلق مومنین کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کریں. بظاہر تو باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن لگیں گی، ظاہری باتیں لگیں گی، لیکن یہ باتیں سامنے رکھ کر ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اصلاح کریں اپنے اندر. اس طرح کی جتنی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو ختم کریں، نکالیں اپنے سے ان کوتاہیوں کو. بالخصوص نماز کے معاملے صحابہ کرام کا پیار تھا نماز کے ساتھ، محبت تھی، لگاؤ تھا نماز کے ساتھ، بڑی پابندی کرنے والے تھے صحابہ کرام نماز.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے تھے بعد جماعت نماز سے پیچھے رہنے والا وہ انسان ہوتا تھا جس کا منافق ہونا ظاہر تھا، جس کا منافق ہونا ہمیں معلوم تھا، بعد جماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے وہی رہتا تھا۔ یہ موقف تھا صحابہ کرام کا، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا نماز کے متعلق۔ یہ نماز کے ساتھ صحابہ کرام کا پیار، شوق اور دلچسپی تھی۔ تو میرے بھائی، ہم کیوں پیچھے ہٹے ہیں نماز سے؟ کیوں ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے؟ اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو نماز کے اندر قرات کرتے ہوئے آہستہ آواز میں پایا، یعنی آہستہ آواز میں قرات کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ ابو بکر صدیق کو نماز کی حالت میں قرات کرتا ہوا پایا۔ اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر بلند آواز سے قرات کرتے ہوئے پایا۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام۔ لیکن ایک اور بات، آج یہ احادیث سنائی جاتی ہیں، یہ فرامین سنائے جاتے ہیں، تو ایک مسلمان کی زبان سے ایک جواب ملتا ہے۔ کافی مرتبہ یہ جواب سننے کو ملا ہے اور ملتا رہتا ہے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ کہ ہم صحابہ جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ یہ جواب ملتا ہے کہ ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے، ہم ابو بکر جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندے، آپ ابو بکر نہیں بن سکتے، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ آپ عمر فاروق نہیں بن سکتے، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ آپ ابو ہریرہ نہیں بن سکتے، آپ بلال حبشی نہیں بن سکتے، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نظر انداز نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اگر وہ ایمان لائیں جیسا ایمان تم لائے ہو، اگر وہ ایمان لائیں تمہارے ایمان جیسا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھیں اور تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر نہیں، صرف یہ بات کہہ کر ٹال مٹول کریں گے، ٹالنے کی کوشش کریں گے کہ ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر ہدایت کیسے پائیں گے؟ پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرط لگایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے بعد میں آنے والوں، ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ بعد میں آنے والوں ویسا ایمان لاؤ، جب ویسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
تو کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لانا یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح صحابہ کرام نمازوں کے پابند تھے، ہم نے بھی ویسا پابند بننا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نماز فجر کی پابندی کیا کرتے تھے، ہم نے بھی نماز فجر کی ویسی ہی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے 5 وقت نمازوں کی پابندی کی ہے، ہم نے بھی ویسی ہی 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب ہم ویسی ہی پابندی کریں گے 5 وقت نماز کی جیسی پابندی صحابہ کرام نے کی ہے، تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، صحابہ کرام کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ کتنا شوق رکھتے تھے، کتنی دلچسپی تھی۔ اگر اتفاقی طور پر ایک نماز کی جماعت نکل جاتی، اتفاقی طور پر، روزانہ کا معمول نہیں، روٹین نہیں، اتفاقاً اگر کسی نماز کی جماعت نکل جاتی تو پتہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ ایک صحابی رسول ہے، نماز عصر کے ٹائم پہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو چکی ہے، جماعت نکل چکی۔ جیسے دیکھا کہ جماعت نکل چکی ہے تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیگر صحابہ کرام حیران ہو اور مخاطب ہوئے اس سے، کہا کہ یہ آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ ہم تو انا للہ تب پڑھتے ہیں جب کوئی بڑا نقصان ہو جائے، کوئی بندہ مر گیا یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، تب یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس وقت آپ کی نماز عصر نکلی ہے اور آپ نے اس پر انا للہ پڑھا ہے، یہ کیوں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی سوچ، نماز کے ساتھ پیار محبت، نماز کا شوق دیکھیں، جذبہ ولولہ دیکھیں صحابہ کرام کا۔ صحابی رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہم یہ دعا اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی نقصان ہو جائے، بندہ مر گیا، نقصان ہوا، ہم نے دعا پڑھی، یا کوئی اور نقصان ہو گیا یا کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم نے یہ دعا پڑھی۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میری عصر کی نماز فوت ہو چکی ہے، بندے کے فوت ہونے پر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، نقصان کی دعا۔ کوئی اور نقصان ہو جائے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آج میری نماز عصر فوت ہو چکی ہے، مجھے بندہ مر جانے سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے، انسان مر جانے سے زیادہ نقصان ہوا ہے، کاروبار میں نقصان ہونے سے زیادہ نقصان ہوا ہے کہ میری نماز عصر فوت ہو چکی۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھا صحابہ کرام کا تعلق نماز کے ساتھ، یہ تھا صحابہ کرام کا شوق نماز کے ساتھ، نماز کا شوق، نماز کے ساتھ دلچسپی، پیار نماز کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، ہم چاہتے ہیں نا کامیاب ہونا، ہم چاہتے ہیں نا ہدایت پانا، تو پھر جس طرح صحابہ کرام نے نمازوں کی پابندی کی ہے، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ 5 وقت نماز کے پابند بن جائیں۔ جیسے صحابہ کرام 5 وقت نماز کے پابند تھے، ہم ویسے ہی 5 وقت نماز کے پابند بن جائیں، پھر ہمیں کامیاب ہونے سے اور ہدایت یافتہ ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی بھی چیز پھر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے